فاتحہ بسم اللہ الرحمن درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی فی تبحرہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعلو فی ارکانہ۔ احاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ۔ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال مجیدا لا یزول مبدئا ومعیدا وکل امر الیہ یعود۔ قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صلوات بر محمد۔ اس سے بھی بہتر اور بلند تر صلوات کریں۔ حضرت گرامی قدر سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ محمد علی محمد بلند کر صلوات۔ بآواز بلند درود علیہ کیجیے محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ آپ کی خدمت میں اس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں پروردگار عالم اپنے مؤمنین بندوں کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ سورہ توبہ بھی آپ کے ذہنوں میں
اس جہت سے ہونی چاہیے کہ یہی وہ سورہ تھا جسے کوئی لے کے چلا اور کچھ دیر کے بعد ہی جبرائیل واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان سے واپس لیجیے، آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ یہ وہ سورہ، لہٰذا اس سورے کا ربط بھی ہے اہل بیت سے، اور جس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل ہوا، اس کا بھی خاص تعلق ہے ان ہستیوں سے جن ہستیوں کے ایام جاری و ساری ہیں۔ آج کی مجلس سے آزاد ایک مومن کی، ایک عزادار کی، ایک ایسے شخص کی کہ جو خادم فرش عزا، خادم مسجد و امام بارگاہ بھی رہا، خدا جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے، کام تو اس کا ہے اور اسے کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہی شرف ہے کہ وہ اپنا کام ہم سے لے لے، یہ ہمارے لیے شرف، اسی لیے کہ ہم ابھی تو ہیں، ہمارا ابھی ہونا اور پہلے اور بعد میں نہ ہونا ہمارے وجود کے امکان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا وجود امکانی ہے، کہ کل نہیں تھے، آج ہیں، پھر کل نہ رہیں گے، لیکن وہ ذات کہ جو کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کل بھی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، یہ وہ ذات ہے جس کے کام چلتے رہتے ہیں، وہ اپنے کام چلائے اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم نہیں تھے بھی چل رہا تھا، ہم نہیں رہیں گے تب بھی چلے گا۔ بس اس عالم امکان میں آنے کے بعد اس وجود امکانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ بندگان خدا کی طرف اٹھتی ہے، پھر ان میں سے خدا انتخاب کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر طالب علمانہ انداز میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ واقعاً کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ انتخاب کر لیتا ہے، کسی کو خطیب، کسی کو ذاکر، کسی کو عالم، کسی کو لوحہ خان، کسی کو مرثیہ خان، کسی کو ماتمدار، کسی کو لوحہ خان، کوئی نیاز بنانے والا، کوئی نیاز پکانے والا، کوئی نیاز تقسیم کرنے والا، کوئی نیاز کھلانے والا۔ یہ کام ہے اور یہ کام پروردگار عالم کا ایک وعدہ ہے، اور یہ بھی عرض کروں کہ وعدہ تکمیلی مرحلے میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اسے ہدیہ کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مختصر کمال ہے، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، کیا مطلب تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر اس آیت شریفہ کو دیکھیں اور پھر ایک مرتبہ پوری انسانیت پر نگاہ گھمائیں، دوڑائیں، ایک مرتبہ نظر ڈالیں، تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ کوئی ہے ایسا کہ جس طرح خدا کے نام کو زندہ رکھنے کا حق ہے مگر اہل بیت کے سوا کسی نے یہ حق ادا کیا ہو؟ کوئی ہو جو اس بات کا مدعی ہو کہ خدا کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری کوششیں و کاوشیں، جس طرح سے جس عالم میں جا کر اہل بیت، جس پیمانے پر جا کر ان ہستیوں نے نام خدا کو زندہ رکھا ہے، یہاں تو انبیاء بھی وردہ حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں تو انبیاء ہی پریشان، مثلا کربلا کا ایک جوہر ہے صبر، ایک ہے یہ عرض کر کربلا کی جہتیں بڑی کمال ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے صبر۔ آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ ہیں، یہ تمام انبیاء صابرین ہیں، لیکن حضرت ایوب کے صبر کی مثال قرآن میں ہے۔ خدا نے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نعم العبد، کیا بندہ ہمارا کمال بندہ ہے۔ خدا تمام انبیاء کے لیے ہے کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ بس خدا ہمیں اپنا بندہ کہہ ڈالے۔ بس خدا نے حضرت ایوب سے کہا
کیا ہی ہمارا بندہ ہے. وجہ صبر، صرف صبر. کربلا کی ایک جہت ہے صبر. حضرت ایوب بھی صابر تھے، لیکن اگر ایوب جیسا صابر بھی کربلا میں صبر امام حسین اور صبر سجاد کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے، صلوات بھیجیں محمد. تو جس لیول پر جا کر، جس پیمانے پر جا کر، جس نہج پر جا کر ان ہستیوں نے اس کا نام زندہ رکھا ہے، کوئی نہیں. ٹھیک، تو اب تو اس کا وعدہ ہے. اس نے وعدہ کیا تو میرا ذکر، یعنی مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں اور آپ بیٹھے ہم مدعی ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. نہایت کی توجہ کا طالب، ہم مدعی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے یہ کام کیا. کچھ نہیں ہے. میں یہ کہوں دعویٰ کروں، کچھ نہیں ہے. یہ اس کا اور ان کا ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. لہذا وہ ایگریمنٹ اپنے مقام پر تکمیلی مرحلے سے گزر رہا ہے. خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ تم نے میرے ذکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب میں تمہارا ذکر آباد رکھوں گا، زندہ رکھوں گا. وہ کل بھی زندہ تھا، وہ بعد میں بھی زندہ رہے گا. اس وقت فقط ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ ہمارے ذریعے سے پورا کر رہا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. بس اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر نیتوں کا خلوص ہمیشہ باقی رہتا ہے. پھر نیتیں ہمیشہ سیدھی رہتی ہیں کہ ہم کون، یا دوسرے جملوں میں کہوں عالم علم عرفان سے تعلق رکھنے والے وہ بڑی باریک بینی سے اس جہت پر گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک دو اور گھر والے یہ پوچھیں کہ کون. جب کوئی غیر آتا ہے تو وہ اپنا نام لیتا ہے، لیکن اگر کوئی گھر کا ہی شخص ہو تو وہ کہتا ہے میں ہوں. اچھا، اس میں ہوں کے اندر لہجہ جو ہے وہ معرفت کا سبب بن جاتا ہے اور گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والا ہمارا ہے. لیکن جو علماء عرفان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گھر کی دہلیز پر بھی جاؤ تو اپنا نام لے لو، میں مت کہو. غور فرمائیے گا. میں بھائی میں کیوں نہیں کہا، یہ میں کہنا فقط اسے جچتا ہے جس کا وجود استقلالی ہے. ہمارا وجود استقلالی نہیں ہے، ہم صدقہ ہیں. اس مجلس اعلیٰ کا آغاز بھی حدیث قصہ کے ذریعے سے ہوا ہوگا یقیناً. ہماری ہر مجلسوں میں تو کیا متوجہ ہیں آپ اس نقطے کی طرف کہ اس نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا لاجلکم ومحبتکم. تمہیں خلقی ان کی محبت میں کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تمہارا وجود صدقہ ہے، وہ وجود حقیقیوں سے جچتا ہے کہ میں. تو اب یہ میں نکل جائے تو نیتیں بالکل صحیح ہو جاتی ہیں کہ بہت اہم ہے. لہذا مرحوم کو خدا نے توفیق دی، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مذہب حق کی پرخلوص نیت کے ساتھ خدمت کریں انشاءاللہ. سلسلہ گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ایام عزا کا تسلسل بھی ہے، ایصال ثواب کی مجلس عزا بھی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں پہلوؤں کو جمع کرتے ہوئے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں. خدا نے مومنین کی صفات کو بیان کیا. آپ گھبرائیں نہیں، شاید اس کا بھی نصیب تھا کہ فرش صلوات بھیجے محمد و آل سلامت رہیں. توجہ میری طرف. التائبون العاملون الحامدون، کچھ ایسے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ثناگر ہیں. الصالحون الراکعون الساجدون،
راہ خدا بندی میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف نیکی کی طرف حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے ہیں، الحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صفات کا تسلسل سے بیان ختم ہوتا ہے اور آیت کا آخری ٹکڑا آتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول آپ ایسے مومنین کو خوشخبری دے دیجئے۔ اچھا یہ خوشخبری کیا ہے؟ اس کے لیے مقدمے کی آیت کی طرف جاؤں گا، توجہ رکھیے گا، گفتگو بڑی کمال ہے، لطیف ہے۔ ارشاد فرمائے ان اللہ، یہ اس سے اگلی آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 111 یعنی 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ مومنوں سے ان کے نفسوں کو یعنی ان کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کو خرید لیتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا یہ کون ہیں مومنین؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ مجاہد ہیں، فیقتلون یہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا اور یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ ایسا وعدہ ہے کہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ خرید و فروخت ہے، سمجھیے گا آسان لفظوں میں، ایک بیع و شراء ہے، ایک سودا ہے جو اللہ اور مومنین کے درمیان ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خریدا، خریدار ہے خدا، بیچنے والے کون ہیں؟ مومن۔ بیچ کیا رہے ہیں؟ جان، مال، اور خدا دے کیا رہا ہے؟ جنت۔ اچھا جنت ہے کیا؟ رضوان پروردگار۔ رضوان تو سمجھتے ہیں خوشنودی، خدا کی خوشنودی کا نام ہے جنت، رضوان پروردگار کا نام ہے جنت نہیں۔ میں دوبارہ سورہ مبارک بقرہ کا سہارا لیتا ہوں، شاید پھر آپ آسانی سے پہنچیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، غور فرمائیے گا، وہاں ہے اشترا، اللہ خریدتا ہے، یہاں پر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور فرمائیے گا نہایت توجہ، وہاں پر بھی عمومیت ہے، یہاں پر بھی عمومیت ہے، البتہ دائرہ فقط اہل ایمان کا۔ یعنی آپ نے لفظوں میں کھولے لفظ میں کہوں کہ ان دونوں آیتوں سے منافقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غور رہے، یہ غور طلب رہے، یہ فقط مومنوں کی بات چل رہی ہے۔ وہاں کہا کہ اللہ مومنین کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خریدتا ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار نے کہا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو نفس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور کیا خرید لیتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ میں نے ابھی کہا جنت کا کیا مطلب ہے؟ مرضی پروردگار، جزاکم اللہ، رضوان الہی، وہ لفظ اس آیت میں آ گیا سورہ مبارکہ بقرہ میں، کیا آیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک کوئی نام نہیں آیا، بات آئی ہے صفات، اور صفات منطبق ہوتی ہیں اپنے مصداق پر، فٹ آتی ہیں اس شخص پر کہ جو ان صفات سے متصف ہے۔ میری آواز آپ تک بالکل واضح پہنچ رہی ہے انشاءاللہ؟ غور فرمائیے گا، گفتگو عملی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دو آیتیں میں نے
نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ایک تو مین مقدمے کی اس کے علاوہ ایک سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 111 اور ایک سورہ مبارک بقرہ کی مشہور آیت مومنوں کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ رسول جب 53 برس کے 53 برس حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ مکہ جو ہے اب آپ کے رہنے کے قابل نہیں، پروردگار یہیں تو پیدا کیا تھا، 53 سال یہاں گزرے اور اب رہنے کے قابل نہیں۔ عجب نہیں، بارگاہ خداوندی سے جواب آئے جس کے گھر میں پیدا کیا تھا اب وہ رہا نہیں ہے۔ یاد لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے، حالانکہ میں 2 مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے کچھ سمجھ رہے ہیں، بات آواز آ رہی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں واہ کرنا ٹھیک ہے، وہ آپ بھلے نہ کریں، لیکن سبحان اللہ کہنے پر بھی ثواب ملتا ہے، نعرہ تکبیر لگانے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور درود بھیجنے پر تو ثواب ملتا ہے۔ تو صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ، غور فرمائیے۔ عارف بھائی کو تو میں نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں بولنا ہے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ اس لیے کہ اگر زیادہ بولیں گے تو کہا جائے گا بھائی یہ تو اعلیٰ صاحب کی سائٹ لیتے ہیں تو ان کو تو بولنا ہے۔ آپ فضائل پر بولیں، میرے لہجے پہ نہ بولیں، توجہ فرمائیے گا، ورنہ آپ بے فکر رہیں۔ میں نے بہت عرصے کھوجوں میں بھی مجلس پڑھی ہے، ہاں تو یہ ان کا نقص نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے، غور سے سنتے ہیں۔ تو میں عادی ہوں اگر آپ خاموشی سے بیٹھیں گے، لیکن چونکہ 11:30 ہو گئے، مجھے کیا پتا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، تو کم از کم سبحان اللہ کہیں گے تو درود بھیجیے گا بآواز بلند، اللہم۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ یہ مکہ اب رہنے کے قابل نہیں، تو ہمارے ذہن میں سوال آیا، یہیں پیدا کیا، یہیں پروان چڑھایا، 53 برس یہیں گزرے، اب رہنے کے قابل نہیں؟ کہا وجہ کو سمجھو، جس کے گھر میں پیدا کیا، جس کی گود میں پلا بڑھا، جو حقیقی محافظ بنا رہا وہ نہیں ہے، لہذا آج کی رات جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے۔ آج کی رات ہجرت کے تقریباً 40 کے قریب لوگ ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے اور آج کی رات آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اب یہ انگلیوں پہ گننے جتنے مسلمان تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے جمع کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے، سمجھ رہے ہیں اس جملے کی نزاکت؟ کل کو نہ یہ کہہ دے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، تو ہمیشہ رسول اللہ نے میدان کھلا رکھا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر علاقم اللہ، خدا سلامت رکھے، ہاں غدیر میں پھر خاص ہو گیا تھا، اس لیے کہ 23 سال کی محنت کا اب رزلٹ نکلنا تھا، لیکن پہلے دن سے دسترخوان بچھا ہوا تھا، میدان عمومی تھا، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سماعت فرمائیے، تم میں سے کون ہے کہ جو فلاح کے اس کام میں میری مدد کرے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ وہی جس کا اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا، تم میں سے کون ہے کہ جو آج رات میرے بستر پر سو جائے، تم میں سے کون ہے کہ جو بدر میں میرے ساتھ چلے، تم میں سے کون ہے کہ جو عہد میں میرے ساتھ چلے، تم میں سے کون، خندق کا اشارہ، تم میں سے کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کروائے، غور فرمائے، یعنی کسی بھی میدان کے اندر یہی ہے کہ تم میں سے کون۔ کل کو نہ یہ کہتے رسول اللہ نے تو ان کو بلایا، ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، ہمیں بلا دیتے تو ہم بھی چلے جاتے، نہیں آپ کو کیا 40 دن کا موقع نہیں دیا گیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے اب یہاں پر بنتا ہے نا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس تم میں سے کون ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ رسول اللہ کے کلمات ہیں، میرے اور آپ کے کلمات نہیں ہیں، ہر کلمہ کلمہ حکمت ہے۔ تم میں سے کون ہے جو آج میرے بستر پر سو جائے؟ کیا بات ہے، اس سے بہتر اور کیا موقع ہے؟ یہاں تک تو سب کا دل کیا ہوگا رسول کے ساتھ سونے کا، اور فرمائیے کیا نہیں، میں نہیں ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، چلیں پھر بھی اچھی بات ہے، جس مسند پہ جس بستر پہ رسول سوتے تھے وہاں سونے، لیکن جیسے اگلا جملہ آیا
जा इसलिए रहा हूं और सुलाना इसलिए है कि मेरे कत्ल का सामान आमादा है। ऐसे सारे खामोश हो गए जैसे हथियार खामोश हो। सिर्फ एक उठा, उम्र है 23 बरस। या रसूलुल्लाह मैं सौ। ये वो फजीलत है कि जिस पे अमीर कायनात ने नाज किया। अनल्लज़ी नुमतु अला फिराशिन नबी व बक़ैतुहु बिनफ्सिही। मैं वो हूं कि जिसने अपनी जान को बिस्मिल्लाह रसूल पे नजराना दे के अपने नबी की जान को बचाया है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौका सबके लिए था, मौका सबके लिए था, लेकिन जैसे ही आया कि भाई तलवारें लिए होंगे, 40 के करीब लोग हैं, मेरे कत्ल का इरादा रखते हैं, अब कौन सोएगा? खामोश। अमीर कायनात ने कहा मैं सोऊंगा। और फरमाया अमीर कायनात सोए। रसूलुल्लाह ने सूरह मुबारक यासीन की एक आयत पढ़ी, वजअलनाहुम बैना अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। खाक उठाई, ये आए शरीफा को दम किया, खाक को हवा में ऐसे बखेरा, उनके दरमियान से निकल गए। वो खड़े थे, रसूलुल्लाह उनके दरमियान से निकल गए। जिसमें रसूल निगाहों से ओझल रहा, मैं जुमला कहने चाह रहा हूं, आपकी पूरी तवज्जो बता लो। जिसमें रसूल निगाहों से ओझल रहा, तो जिन्हें जिस्म नजर नहीं आया उन्हें रूह कैसे समझ? गौर फरमाइए, उन्हें नूर कैसे समझ में आए? इसीलिए जिस्म जो ओझल रहा तो आज तक कायल नहीं बने कि वो रूह के साथ गए थे या जिस्म के साथ। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हमारे चले गए, वो खड़े रहे, वो दूर से उस बिस्तर की तरफ देखते रहे। मैं बुजुर्गान बैठे मेरे सामने, थोड़ी बड़ी उम्र के, यानी जिनके जहन के अंदर ये सलाहियत है कि वो निस्बत संजी कर सके। रसूलुल्लाह की उम्र अभी मैंने क्या बताई, माशाअल्लाह 53 बरस, तकरीबन 53-54। आपकी बात को भी कबूल करेंगे बताइए। और मौला अली की उम्र मुबारक माशाअल्लाह। आपको लगता नहीं है कि 53-54 बरस का इंसान और 23-24 का लड़कपन, फर्क होना चाहिए, होना चाहिए। अगर बिस्तर के अंदर हो, चादर ऊपर हो, फिर भी फर्क महसूस हो, फर्क होना चाहिए। लेकिन तारीख ने लिखा सारी रात अली नबी जैसा लगा। गौर फरमाइए, खुदा सलामत रखे, अली नबी जैसा लगा सारी रात। काफिरों को अली नबी जैसा लगता रहा, मुसलमानों को सलाम भेजे मोहम्मद। यही समझते रहे, यही समझते रहे। अगर आपको तारीख की थोड़े से एक पहलू के अंदर ले जाऊं, खुश पहलू, लेकिन वक्त नहीं है, रात का वक्त है। तारीख ने लिखा कि हजरत याकूब कितने बेटे थे? 12। तकरीबन 11वें बेटे हैं हजरत यूसुफ। एज में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? हजरत याकूब अपनी कमीज जब भी हजरत यूसुफ को पहनाते थे पूरी आ जाती थी, बाकी भाइयों को पहनाते थे तो आस्तीनें ऐसे। अब जाहिर है कि अच्छा हुआ मेरे पास कबा थी तो समझाना आसान हो गया। ये इशारा मैंने जानबूझ कर दिया है। अच्छा, पैरों से भी नीचे लग रही है। हजरत यूसुफ पहने मुकम्मल फिक्स। इसका मतलब यह है कि जो वारिस से हकीकी होता है, जो वारिस से हकीकी होता है उसे ज़ेब वो देता है, वही लिबास। यही सबब है कि आपके और मेरे मौला अमीर कायनात ने नहजुल बलागा में खुतबा मौजूद है, मिंबर से कहा था तुमने गलत कमीज पहन ली है। मोहम्मद जाहिर है कि किसी और का लिबास पहनेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा ये आपका लिबास नहीं है,
لیکن وہاں بستر پر سوتے رہے، کسی کو ذرہ برابر فرق محسوس نہیں ہوا۔ اچھا یہ امیر کائنات کی ذات گرامی بھی خدا کی قسم کمال، بڑی جاذب و دافع ذات گرامی ہے۔ یہ دعویٰ تو کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ علی سمجھ میں آ گیا، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پوچھ لیا کسی نے مولا علی سے، یا علی آپ سوتے کب ہیں؟ آپ کو دیکھا گیا ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ساری رات، فجر میں آپ ملتے ہیں، ظہر میں آپ نظر آتے ہیں، شام میں آپ نظر آتے ہیں، رات میں آپ نظر آتے ہیں، یہ آپ سوتے کب ہیں؟ کہا سو گیا تھا۔ شب ہجرت صلوات بھیجے محمد و آل۔ جہاں نیند نہیں آنی چاہیے تھی وہاں علی سو گئے۔ غور فرمائیے گا، اس لیے کہ بھائی اگر کسی کو موت کا خطرہ ہو، آپ نے دیکھا نہیں کہا گیا کہ جو بھی سوئے، کوئی نہیں سویا نا، تلوار چل سکتی تھی لیکن علی سو گئے۔ پوچھا آپ کیسے سو گئے؟ وہ موت کا خوف، وہ ڈر نہیں تھا کہ وہ تلواریں؟ کہا تم رسول کو سنتے ہو وہ الگ ہے، میں رسول کو سنتا ہوں یہ الگ ہے۔ تم رسول کو سننے کے بعد باہر مجھ سے پوچھتے ہو کہ رسول کیا کہہ رہے تھے۔ اور فرمائیے گا میرا سننا اور ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم نے رسول کی پوری بات نہیں سنی۔ رسول نے کہا تھا میرے بستر پر کون سوئے گا، تم نے کچھ نہیں کہا، میں سو گیا۔ میں نے جب کہا کہ میں تیار ہوں تو رسول نے کہا یا علی جاؤ سو جاؤ، صبح وہ امانتیں کہ جو میرے پاس ہیں لوگوں کی، وہ لوگوں کو دے کر پھر مدینے آ جانا۔ بھائی زندہ رہوں گا تو مدینے جاؤں گا نا۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ بہت اہم مرحلہ تھا تاریخ کا یہ، لیکن چاہتا تھا کہ یہ فضیلت امیر کائنات کی آئے۔ اچھا سو گئے، سو رہے ہیں۔ آسمان پر بڑا عجیب منظر تھا۔ بس اگر اس آیت شریفہ کا رزلٹ آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ پہلا میں مجلس دے رہا ہوں، زحمتیں زیادہ طولانی نہیں ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ سو رہے تھے، آسمان کا منظر بڑی اچھا، آواز دی پروردگار عالم ہے، اے جبرائیل، اے میکائیل، فرشتوں کے سردار ہیں دونوں بڑے بڑے، دونوں کو کہا کہ دیکھو میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم میں سے کوئی ایک ہے جو اپنے دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرے۔ بھائی دیکھیے یہ فرشتے ہیں، ہوا و ہوس نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے، فقط عصمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جان پیاری ہے، دونوں نہیں بولے، اور جب دونوں نہیں بولے پروردگار نے دیکھا، کہا وہ دیکھو، غور فرمائیے گا، علی کو نبی کا بھائی بنایا ہے، نبی کو علی کا بھائی بنایا، ایک بھائی دوسرے بھائی پر صلوات بھیجے محمد۔ اجرکم اللہ۔ بس نقطہ سمجھیے گا، اصل میں کربلا بھی اسی چیز کا نام ہے، جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ سو رہے ہیں بستر سے، کہا اسی رات سویا تھا۔ اب جو علی ابن ابی طالب کی زبان سے کلمات نکلے ہیں مذاق چھوڑیے، سوئے تھے اطمینان سے، رسول نے کہا سو جاؤ، اطاعت ہے حکم رسول، سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پروردگار جو فخر کر رہا ہے اسے سونا پسند آتا ہے، پسند آتا ہے۔ کہا کہ یہ جو نفس تم نے اپنے بھائی پر قربان کیا کیا کمال نفس ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء۔ دو آیتیں آپ کو ہدیہ کی تھی، واقعہ ختم ہو رہا ہے، نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ جو نفس ہے ہم اس کے خریدار ہیں، یہ نفس ہم چاہتے ہیں تم سے۔ جنت کس کا؟ جنت کا کیا نام بتایا آپ نے؟ احسن تم، جزاک اللہ، رضوان پروردگار کا ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ یہ نفس ہمیں دے دو، ہم اس کے خریدار ہیں۔ خریدار کوئی معمولی نہیں ہے، خالق نفس خریدار نفس بن رہا ہے۔ کہا یہ نفس دے دو اور بدلے میں ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں ہم تمہیں مرضی دیں گے، اس کی مرضی یہاں ہے،
اور فرمائیے گا اس کا نفس وہاں ہے. سو کر علی ابن ابی طالب نے جو سوداگری کی, جو بیع و شراء کیا, جو خرید و فروخت کی, وہ کیا ہے؟ نفس بیچ دیا. اور فرمائیے گا مرضیاں خرید لی, اب وہاں کی مرضی یہاں ہے, اس کا نفس وہاں ہے. اب جسے رضی اللہ بننا ہے وہ یہاں ہے, اور جسے بیعت لینی ہے وہ وہاں جائے. کہنے اسی طریقے سے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات بھی دیا کیجیے وہاں. شوق ہے سب خدا کی مرضی مل جائے, اور جس کو مرضی الہی دلوانی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ دعا اگرچہ فعل ماضی ہے, فعل ماضی زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے, لیکن عربی کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ 8 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر فعل ماضی استقبال کو معنی دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے معرض دعا. اگر عربی کا فعل ماضی معرض دعا کے اندر وارد ہو تو اس کا ترجمہ استقبال کا ہوتا ہے. یوں نہیں کہا جائے گا کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو گیا, نہیں. اور فرمائیے نہیں, دعا کیجیے اللہ راضی ہو جائے, لیکن معیار قرآن نے بتا دیا ہے کہ نفس وہاں ہے, مرضی یہاں ہے. اسے راضی کرو تاکہ مصداق رضی اللہ بن سکو. اور اگر ان کی شان میں گستاخی کر کے ان سے بیعت کا تقاضا کیا تو جنگ ان سے نہیں ہے, ان سے ہے. جنگ اس سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نفس لے لیا, اس کا نفس نہیں. اگلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وَأَنفُسَكُمْ, انفاس لے لیے. علی کا نفس بھی وہاں ہے, حسن کا نفس بھی وہاں ہے, حسین کا نفس بھی وہاں ہے. اسی لیے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے اس جیسے کی. مجھ جیسا یعنی ذہن میں رہے میرے بابا نے بھی نہیں کی تھی. اور یہ اتنا سمجھ میں آ گیا تھا یزید ملعون کو, اس کو بھی سمجھ میں آ گیا. بیمار موجود ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, اب کچھ صاف نہیں ہے, لنگر بندھا ہوا ہے, زنجیروں کا دربار ہے, تمام اس کے شاہی جو پروٹوکول ہے اس کا موجود ہے بادشاہ کا. سب کچھ تو نے کر لیا, بیعت لے سے بیعت لے, بیعت کے لیے تو یہ کیا نا کہ اسی گئے بابا کو شہید کر دیا, تو وہ خواب تو خواب ہی رہا. اب تو میرے لیے ممکن ہے بیعت لے لے. آئیے میری بیعت کا جنازہ نکالنے کے لیے تو کھڑا ہوا ہے یہاں. حقیقت تو یہی لہذا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو دے دیا, مرضی کو خرید لیا. ان کے پاس مرضی الہی ہے. اگر یہ کوفے کے بازار میں موجود ہیں تو وہیں مرضی الہی ہے, اگر شام کے بازار میں ہیں تو وہیں مرضی الہی. یہ خود ظرف مرضی پروردگار. کیا کہنے اس صبر کے, میں نے کہا ایک جھلکی ہے صبر, تو 2 جملے سنیے گا. ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس آزاد ہے, اس کی خدمات, ان کی خدمات اپنے مقام پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس مرحوم نے ایک بھرا گھر اپنے بعد چھوڑا, لیکن میں اس بھرے گھر کی خدمت میں
ایک جملہ کہوں گا کہ حسین نے پہلے اپنا بھرا گھر لوٹایا ہے. رکو مت، آج رکو مت، آج رکو. اے حسین، اگر بیعت نہ کی تو بہت مشکل ہے. سب مشکلوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں پروردگار. پیاس، بھوک، قتل، ساتھی، علی اکبر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، قاسم جیسا بھانجا، خدا کی قسم کمال. اور اگر کچھ نہ رہا تو 6 مہینے کے بچہ. اور پھر بھی سر سجدے میں رکھیں گے تو یہی کہیں گے پروردگار میں نے بھری کائنات کو ٹھوکر ماری ہے تیرے لیے، اور اب مجھے کوئی غم نہیں ہے اس بات کا کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے ہیں. اجرکم اللہ، تقبل اللہ منکم. خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. تسلسل کے ساتھ آپ ایام اعظام میں ہیں. ایک جہت مصائب سنی، رات کو دعاؤں میں مانگا پروردگار ایسی بیٹی دے دے جو میرے لیے سکون قلب بن جائے. نام فاطمہ رکھا، پیار سے سکینہ یا سکینہ کہتے تھے. بچی آدھی اتنی تھی کہ باپ کے سینے کے بغیر سوتی ہی نہیں تھی. شب عاشور خیموں کے تلایا پھر رہے تھے. ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی تو رک گئے. اندر آئے، یہ جناب ام رباب تھی جو رو رہی تھی. شہزادی کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ امام حسین نے پوچھا. کہا آقا ابھی میں خیموں سے ہو کر آ رہی ہوں. ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں، ہر بیوی اپنے اپنے جوان کو تیار کر رہی ہے. مولا اس گھر نے مجھے سب کچھ دیا، کاش آج کوئی میرا بھی بڑا بیٹا ہوتا، میں اسے کل آپ پر قربان کرتی. تاریخ تو خاموش ہے کہ امام نے کیا جواب دیا. دل یہی کہتا ہے. امام نے کہا ہوگا اے بی بی جیسا جہاد تیرے بچے کریں گے، کیا جہاد علی اصغر اور کیا جہاد سکینہ. تاریخ نے لکھا کہ وقت آخر میرے مولا جب حملے کر رہے تھے، یعنی بالکل تنہا جب رہ گئے تھے آخری لمحات میں، جب حملے کر رہے تھے تو حملے کے لیے آگے چلے جاتے تھے اور پھر بڑی تیزی سے واپس آتے تھے. واپس آ کر پھر کسی بلندی کی جگہ پر کھڑے ہو کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جانتے مولا یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تاکہ میری آواز میری بہنیں سنیں، میری آواز میری بیٹیاں سنیں تو انہیں لگے کہ ابھی ہمارا بھائی زندہ ہے. ہماری بیٹیاں یہ سمجھے میری بیٹیاں کہ ہمارا بابا ابھی زندہ ہے. لیکن اہل مقاتل نے لکھا کہ بیویاں پردہ ہٹا کے آقا حسین کو دیکھتی تھی. اچانک سے ایک مرتبہ ایک 4 سال کی بچی نے دیکھا. اللہ اکبر عزیزو، 4 سال کی بچی کو دیکھا گیا. مقتل نے لکھا کہ سب بیویاں امام حسین کو دیکھ رہی تھی، وہ بچی دیکھ نہیں پائی، وہ مڑ گئی اور سسک کر رونے لگی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام حملہ کر کے ایک مرتبہ جب لوٹے تھے تو امام کے بدن پر تیر اتنے لگے ہوئے کہ بچی دیکھ نہیں پائی اپنے بابا کے بدن مطہر پر تیروں کو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام حسین کی شہادت کے 2 جملے کہہ کے ایک منزل پر مجھے جانا ہے. ظاہر ہے کہ مرحوم کی بیٹیاں امام حسین کی خدمت میں شہزادی سکینہ کی مصیبت کا پرسہ بھی پیش کرنے کے لیے آئی ہیں. تو یہ جملہ کہوں گا، بیٹی دیکھ نہیں پائی کہ بابا تیروں سے چھلنی ہیں. ہاں بس ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ ڈھلتی ہوئی زین کے ساتھ ذوالجناح دوڑا دوڑا آ رہا ہے. بچی نے ایک مرتبہ ذوالجناح کو گلے کے لگا کر ایک جملہ کہا تھا. کہا اے میرے بابا کے ذوالجناح، تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے کہ میرا بابا تو مارا گیا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا نے پانی پیا یا نہیں پیا. اجرکم اللہ عزیز، اجرکم اللہ. 2 منزلیں عرض کرنا چاہتا ہوں. شام غریبہ تو آ گئی تھی. جب رات آنے لگی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو بلا کر کہا کہ بہن ذرا بچوں کو تو دیکھو. شام غریبہ کو ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو چھٹے امام نے بیان فرمایا. جب راوی نے پوچھا تھا مولا کیسی تھی، امام نے شرط میں کبھی تم نے تسبیح کو ٹوٹنے کے بعد اس کے بکھرتے ہوئے دانوں کو دیکھا ہے؟ یہ دانے جس طرح بکھرے ہمارا خانوادہ کربلا میں یوں بکھر رہا تھا.
خیمے جل رہے تھے، کوئی بی بی وہاں جاتی تھی، کوئی بچہ وہاں دوڑتا تھا، کوئی بی بی وہاں دوڑتی تھی. پھر جناب زینب ام کلثوم چلی تلاش کرنے کے لیے. 8 بچے کم تھے. تاریخ میں لکھا ان میں سے 7 بچے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہوئے. بہت سخت مصیبت ہے، میں گزر رہا ہوں عزیزوں. ایک بچی اور کم ہے. کون؟ امام حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. تلاش کرتے کرتے شہزادی زینب جملے کہہ رہی تھی، اے نہ سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، اگر پھوپھی کی آواز سنو تو لبیک کہنا. آتے 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 دیکھا ایک بے سر کا لاشا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی آتے ایام مصیبت ہے امام حسین. پیروں کی طرف سے بچی سو رہی ہے. بڑی محبت سے جگایا، سوال کیا، سکینہ تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ عزیزو غور فرمائیے گا، سر تن پر نہیں ہے، لباس لوٹا جا چکا تھا، پیروں کی طرف سو رہی تھی، کیسے پہچانا؟ اب ابھی اماں آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں تو اپنے بابا کے بغیر سونے کی عادت ہی نہیں رکھتی. ابھی اماں جب مجھے نیند آنے لگی نا، میں مقتل میں چلی آئی اور میں نے یہی شکایت اپنے بابا سے کی، بابا تو جانتا ہے نا کہ میں تیرے سینے میں سوتی ہوں، پھر تو مجھے کیسے بھول گیا؟ اماں پھوپھی اماں میں بابا کو آواز دے کے ہوئے اسی بیابان سے گزر رہی تھی. اسی بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ میرے قریب آ جا. پھوپھی اماں میں قریب گئی، کہا بیٹی یہ بتا، پھر تو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی نا، پھر پیروں کی طرف سے کیوں سوئی؟ آپ یہ جملہ سن لیں تو مصیبت کے لیے کافی ہے. کہا پھوپھی اماں بابا کا سینہ اتنا زخمی تھا، تیر لگے، تبر لگے، نیزے لگے، تلواریں لگی، اور اس کے بعد قیامت یہ کہ گھوڑوں کی ٹانپوں تلے سینہ پامال. بس عزیزوں مصائب ہو گئے. بس 1-2 جملے ہیں شہزادی سکینہ کے، اسے سماعت فرمائیے گا. کہا پھوپھی اماں بابا کا سینہ اتنا زخمی تھا، میں نے سوچا اگر سینے پہ سر رکھوں گی کہیں بابا کو تکلیف نہ ہو جائے. میں نے ایک مرتبہ پیروں کی طرف سونا ہی گوارا سمجھا، لیکن پھوپھی اماں مجھ پر ایک قیامت آ گئی. کہا کیسی قیامت؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی، اتنے میں شمر آ گیا. مجھے جگانے لگا، مجھے کہتا ہے بچی یہاں سے چلی جا. میں نے کہا شیمر میں اپنے بابا کے بغیر تو سو ہی نہیں سکتی ہوں، میں اس لیے یہاں سونا چاہتی ہوں. جب میں نے ضد کیا پھوپھی اماں شیمر نے میرے بالوں سے سخت منزل ہے. اور 2 جملے شہزادی کے کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ اگر سمجھ سکے تو گزر جاؤں گا. بس اتنا کہتا ہوں، جیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے کہا جاتا ہے کہ گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، اسی طرح اس شہزادی کے رخسار چھوٹے تھے، شیمر کا ہاتھ بڑا، بچی زخمی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شیمر مجھے کچھ کام کر لینے دے پھر چلی جاؤں گی. کہا کیسے کام؟ کہا تو جانتا ہے نا میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، میں دریا پہ جاؤں گی، چلو میں پانی لوں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے میں میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، آواز دوں گی اے مسلمانوں نبی کے نواسے کا جنازہ ہے، میرے بابا کو دفن نہیں کیا گیا، کربلا کی خاک اپنے ہاتھوں میں بھروں گی، اپنے بابا کے جنازے پہ ڈالوں گی. بس یہ جملے سننے تھے پھوپھی اماں، شیمر نے تازیانہ نکالا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارے الہ تجھے واسطہ ہے امام حسین اور شہزادی سکینہ کے حق کا. آج کی مجلس سے اعزاز مرحوم و مغفور صغیر حسن ابن محمد عظیم کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد ہوئی یہ پرسہ ان برگزیدہ ہستیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہاں سے جو ثواب ملے مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. خدایا مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پروردگار مرحوم کو جوار ائمہ معصومین نصیب فرما. قبر میں زیارت امام حسین نصیب فرما.
عشر میں شفاعت امام حسین نصیب فرما، خانوادے کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ عزائی سلسلہ جاری ہے، عزاداروں کی عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بروز محشر ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں، پروردگار تو ان کی نصرت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ساتھیوں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کل مرحومین بالخصوص مرحوم و مغفور صغیر حسن ابن محمد عظیم کے روح کے ایصال کی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔